Ijlas-e-Musia'an. I request respected Imtiaz Sarasa, please join me at that table. We will start this program with the recitation of Holy Quran. For that, I request Missionary Peaceful Ijaz Khan Sahib to recite a portion from Holy Quran, and then English translation as well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. I shall now present before you the English translation of the verses just recited, which have been taken from chapter 9, verses 111 to 112. I seek refuge with Allah from Satan the rejected, in the name of Allah, the most gracious, the ever merciful. Surely, Allah has purchased of the believers their persons and their property in return for the garden they shall have. They fight in the cause of Allah, and they slay, and they are slain. A promise that He has made incumbent upon Himself in the Torah and the Gospel and the Quran. And who is more faithful to His promise than Allah? Rejoice then in your bargain which you have made with Him, and that it is which is the supreme triumph. They are the ones who turn to God in repentance, who worship Him, who praise Him, who go about in the land serving Him, who bow down to God, who prostrate themselves in prayer, who enjoin good and forbid evil, and who watch the limits set by Allah, and give glad tidings to those who believe. Jazakumullah Asnul Jaza. Now Ziauddin Malik Sahib will present the Urdu translation of the verses just recited. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खाक सर आपके सामने सूरह तौबा
کی آیات 111 تا 112 کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان آندھے ہوئے سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے اموال خرید لیے ہیں تاکہ اس کے بدلہ میں انہیں جنت ملے۔ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے جو تورات اور انجیل اور قرآن میں بیان ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ بس تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور نیک باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے سب سچے مومن ہیں، اور تو مومنوں کو بشارت دے دے۔ Jazakum Allah Ahsan Jaza. The next is a Persian poem. Respected Abdul Hamid Hamidi Sahib will recite that with Urdu translation. Hamidi Sahib. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کہ آپ نے رسالہ الوسیت میں تحریر فرمایا۔ برستاں کے پر موت دارو نگاہ، برستاں کے پر موت دارو نگاہ، بریداز دنیا ودیدہ برا، بریداز دنیا ودیدہ برا، سفر کردہ پیش از سفر سوئے یار، سفر کردہ پیش از سفر سوئے یار، کشیدہ ز دنیا ہمارا اختبار، کشیدہ ز دنیا ہمارا اختبار، پیدار عقبہ کمر بستہ چست، پیدار عقبہ کمر بستہ چست، رہا کردہ سامان این خانہ سست، رہا کردہ سامان این خانہ سست، جو کار حیات است کار نہاں، جو کار حیات است کار نہاں، ہماں باک دل بخسلے زی مکان، ہماں باک دل بخسلے زی مکان، جہنم کا زوداد فرقاں خبر، جہنم کا زوداد فرقاں خبر، ہمیں حرص دنیاست جانے پدر، ہمیں حرص دنیاست جانے پدر،
اور اب اردو ٹرانسلیشن پیش کرتا ہوں انہی اشعار کا۔ جو موت کی طرف نظر رکھتا ہے وہی آزاد ہے، دنیا سے کٹ کر اس کی دونوں آنکھیں انتظار میں لگی ہیں۔ مرنے سے پہلے وہ یار کی طرف سفر کر گیا اور دنیا سے اپنا سب سامان اور اسباب نکال کر الگ کر لیا۔ آخرت کے لیے اپنی کمر کس لی اور اس نکمے گھر کا سامان چھوڑ دیا۔ چونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے مناسب ہے کہ تو اس مکان سے دل کو چھڑا لے۔ وہ جہنم جس کی خبر قرآن نے دی ہے، اے عزیزو وہ یہی دنیا کی حرص ہے۔ وآخر دعوانا Jazakum Allah Ahsan Jaza, Hamdi Sahib. Now Mansoor Ahmad Chughtai Sahib will present his English translation. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I will now present the English translation of the couplets just recited, taken from a poem written by the promised Messiah alayhi salam. Delivered is he who is ever mindful of his death, who breaks free from this world and hastens to follow the right path. Even before his death, he sets out on his journey to the friend, taking leave of this world and all that it contains. He is ever ready to leave for the hereafter, discarding all the things mundane. Since the affairs of this life are so secret and arcane, you'd better break yourself free from this abode. My dear child, the hell of which the Holy Quran speaks is none other than the greed for the world, since in the end one must bid farewell to this world and must sooner or later take this trip. Jazakallah. Jazakum Allah Ahsan Jaza. The next is a guidance from Sayyidina Hazrat Khalifatul Musi Al-Khamis Sayyid Allah bin Nasr al-Aziz. That was given during the virtual mulaqat of National Ijlas-e-Musia'an Canada, October 3rd, 2020. Lukman Rabbani Sahib will present the Urdu, and then English translation will be presented by Adil Malik Sahib. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشادات سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بابت وصیت پر موقع ملاقات نیشنل مجلس عاملہ کینیڈا 3 اکتوبر 2020۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، وصیت کی طرف لوگوں کو لائیں، اور وصیت صرف چندہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں لینی، وصیت پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں لینی، وصیت کسی کی جائیداد کو جماعت کے نام لگوانے کے لیے نہیں لینی، بلکہ وصیت کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا اور جماعت کے افراد کا تقویٰ کا معیار بڑھے۔ ان میں زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ہوں جو تعلق باللہ میں بڑھنے والے ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ہوں جو نمازوں کی حقیقت میں صحیح ادائیگی کرنے والے ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ہوں جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور اس پر غور و خوض کرنے والے ہوں۔ وصیت کے شعبے کا ایک کام
एक ज़माने में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ने कुरान करीम पढ़ना और पढ़ाना भी दिया था, और इसके अलावा घरों में बच्चों की तरबियत, घरों में ऐसे माहौल पैदा होंगे तो घरेलू हालात ठीक होंगे। मूसी का जो मयार है वो एक तकवा का आला मयार होना चाहिए, और उसका घर भी एक आइडियल घर होना चाहिए। उसके बच्चों की तरबियत भी आइडियल होनी चाहिए, उसकी नज़र अपने बच्चों पर होनी चाहिए। उसके हकूक़ जो हैं बीवी के मामले में वो ज़्यादा आला होने चाहिए। ये असल मकसद है वसीयत का। आप जो माली कुर्बानी कर रहे हैं इशाअत दीन के लिए और इशाअत इस्लाम के लिए, वो एक ज़ायद चीज़ है। फिर अल्लाह ताला का उस पर फजल है और वह रहम फरमाता है। फिर फरमाया, इस सोच के साथ तरबियत करें, और इस सोच के साथ आप अपने साथ सेक्टरी तरबियत को मिलाएं, और इस सोच के साथ लोगों से, मुसियान से ज़ाती राब्ते करके उनको हकीकत से आगाह करें कि हमारा मकसद क्या है। लोग समझते हैं कि हमने पैसे दे दिए, $400, $10,000 या $20,000 दे दिए, हमने कमाल कर लिया। डॉलर देना कोई कमाल नहीं। जज़ाकुमुल्लाह ताला वस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह रबानी साहब। आदिल मलिक साहब for English translation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the gracious, the merciful. I will present the English translation of the guidance given by Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Sayyidahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz during the virtual mulaqat with the National Majlis-e-Amla of Canada on October 3rd, 2020. Hazur Anwar Sayyidahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz advised, bring people towards Vasiyat. Doing Vasiyat is not just for collecting chanda. Do not take the Vasiyat for only collecting money, nor should it be to get someone's property in the name of Jama'at. The supreme objective of Vasiyat is to improve the level of taqwa. Maximum members of the Jama'at should have an improved relationship with Allah. As many members should observe their prayers correctly and should recite the Holy Quran and ponder on it. For Vasiyat, one of the tasks Hazrat Khalifatul Masih III rahmatullah alayh had assigned at one time was that the reading and teaching of the Holy Quran, and also in addition the training of children at home. When such environments are created in homes, then there will be the improvement in domestic relations as well. Musia'an's status is such that it should be of a high order, and his home should be an ideal home. The training of his children should be ideal. He should be watchful over his children. His way of delivering the rights towards his spouse should be an excellent standard. This is the real objective of Vasiyat. The financial sacrifice you are making for the propagation of Islam is an additional thing. Then Allah Ta'ala bestows grace and mercy on him. With this mindset, educate the Musia'an. With this mindset, have Secretary Tarbiyat join you in this, and with this mindset, make personal links with members and Musia'an. Inform them of the truths of what is our purpose. People think that we paid $400, $10,000, or $20,000, that we have done an amazing thing. Giving dollars is not a marvel. So. Jazakumullah, Malik Sahib. The next is some faith-inspiring personal experiences of Musis. Brother Maqsood Ahmed Sajid Sahib and Lagat Ali Sahib will present their experiences
First, I invite Maqsood Sajid Sahib, please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار 1-2 منٹ کے اندر آپ کی خدمت میں اپنا ایکسپیرئنس پیش کرے گا جو خاکسار نے وصیت کے بعد اپنے اس کو دیکھا پرکھا اور اپنی لائف میں اس کو انجوائے بھی کیا. خاکسار کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2007 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جاری کردہ نظام الوصیت میں شامل ہونے کی توفیق ملی. نظام الوصیت میں شامل ہونے سے قبل خاکسار اس خوف میں مبتلا رہتا تھا کہ چندہ وصیت 1/10 اور اسی طرح حصہ جائیداد کی ادائیگی کیسے ہوگی، جو کہ بہت مشکل معلوم ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب اس پاک نظام میں شامل ہوا تو تب سے لے کر اب تک خدا کے بے شمار فضل ہوئے، اور خاص طور پر سب سے بڑی تبدیلی یہ کہ جماعت کے ساتھ مکمل وابستگی اور خلیفہ وقت کے ساتھ مکمل طور پر اطاعت کی توفیق ملی. اللہ تعالیٰ نے جو خاکسار کے دل میں چندہ کا خوف تھا وہ اس طرح دور فرما دیا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور سب ادائیگیاں کرنے کی توفیق دی. الحمدللہ. اللہ کے فضل سے خاکسار سے تمام بچے بھی اس پاک نظام میں شامل ہیں، اور ہم سب فیملی کو اللہ تعالیٰ نے خدمت دین کی توفیق دی ہوئی ہے. اور مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایک ایسا سال بھی گزرا ہو کہ جس میں ہم سب نے خدمت میں دین کی توفیق نہ پائی ہو. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو نظام وصیت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور خدمت دین کی توفیق بھی عطا فرمائے. الحمدللہ والسلام. اما بعد نعبد والسلام. جزاکم اللہ. I'm requesting Imtiaz Siraj Sahib to just present a gist of a summary of this narration. Jazakumullah Amir Sahib. Maqsood Sahib has narrated that to begin with, he had some difficulties with regards to Nizam-e Vasiyat attending. He has some reservation. The biggest reservation and biggest fear he had was how he will pay 1/10, which is the Chanda Vasiyat. And he said after doing the Vasiyat, Allah Ta'ala has blessed him in many ways, and his fear of paying contribution or Chanda Vasiyat, Allah Ta'ala has blessed him, and he has been able to pay all of his Chanda Jats regularly, including the Vasiyat. And he said that after doing the Vasiyat, I have seen a significant change in my relationship with Jama'at as well as Khilafat. And he said, looking at him, his example, all of his children have also joined this blessed scheme of Vasiyat. And by the grace of Allah the Almighty and through the blessing of this scheme, all of his family members, they are continuously serving the Jama'at by the grace of Allah the Almighty. In the end, he prayed that it is my prayer that all members of the Jama'at participate and become part of this blessed scheme. Jazakumullah. Jazakumullah. Next is Liaquat Ali Sahib. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار نے 2008 میں نظام وصیت میں شمولیت اختیار کی. یہ تحریک جب خلیفۃ المسیح عام سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 100 سالہ جب ہوا ہے 2005 میں 2004 میں جب حضور نے تحریک کی ہے، تو اس سلسلے میں 2008 میں میں نے کی.
تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ رکاوٹیں تھیں وہ جو ہمیں پیش آتی تھیں اور وہ اس پر ہوتا رہا، وہ اس خاکسار بھی اس میں شامل تھا، بھی جائیداد کا 10% ہے، اور اس طریقے سے یہ بھی تھا کہ وصیت کی شرائط پر کیسے عمل کیا جائے، یہ دو بڑی شرطیں تھیں ایک قسم، اور یہ ہر ایک کو اس میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا جائیداد کا جو 10% ہے جو حضور نے فرمایا، اس کا جواب حضور فرماتے ہیں کہ موت کا بازار گرم ہے، تو کیا املاک اور جائیدادیں سر پر اٹھا کر لے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ آج آپ کے سامنے کرونا جو کچھ جس طرح سے چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے سب سے بڑی کہ جی وصیت کی شرائط پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار نے اس پر بڑا غور بھی کیا، اور پھر وہ مجھے خلیفۃ المسیح خامس کا ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا وہ اقتباس بھی ملا، اس میں یہ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 شرائط بیعت پر عمل کرتا ہے، بتاؤ وہ وصیت کی کون سی جو شرط ہے جو اس میں رہ جاتی ہے؟ جو 10 شرطیں ہیں وہ پوری کر سکتا ہے تو وصیت بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اور خاکسار یہ بیان کرنے میں کوئی، اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے نظام وصیت میں یا نظام چندے میں جب سے میں داخل ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی بھی مالی تنگی کا شکار نہیں ہونے دیا، اور یہ اتنی میری زندگی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اور باقی دوسری بات جو ہے، یہ وصیت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے نبی مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے دیا ہے، یہ صرف اور صرف مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو ایک آخر میں بات کر دیتا ہوں، خدا کے فضل سے کبھی بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور متقی کو رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، نہ آتی ہے، کیونکہ اس پر خود تعالیٰ گواہ ہے۔ بس السلام علیکم۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ Jazakumullah. So Liaquat Sahib has shared his experience. He said back in 2004, 2005, Huzuri Anwar Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz had encouraged advised members to participate and be part of this scheme. And he said he had certain reservation, and these reservations of two kind. He ended up joining the Ijlas-e-Musia'an back in 2008. And he said first reservation was, or difficulty was, I should say, was how he will be able to pay 1/10 of his property. This was a big difficulty for him and big hurdle for him to joining the Ijlas-e-Musia'an. And he said he came across one of the excerpt of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, in which he says that people are dying, and I don't know how should I translate this, but people are dying in numbers, and what people think that will they take their properties along with them in the hereafter? Certainly not. So he said this sort of one sentence of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam actually helped him overcame this hurdle, which is 1/10 of the jaidad of the property. The second big hurdle, he said, was that the conditions of Bai'at or initiation, conditions of joining the Ijlas-e-Musia'an are very difficult, and that was a big hurdle. He said he came across an excerpt of Huzuri Anwar Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz, which sort of helped him make his final decision, and that was, Hazur said that if a member of the Jama'at fulfills the 10 conditions of Bai'at, acts upon the 10 conditions of Bai'at, then Ijlas-e-Musia'an is nothing different than the 10 conditions of Bai'at. And then the last thing that he mentioned, that the whole purpose of Ijlas-e-Musia'an mentioned by the promised Messiah Imam Mahdi alayhi salam is that to give precedence to faith over worldly affairs or objects. So he said that this was the last thing that helped me make this decision
of joining the Nizam-e Vasiyat, and he said he can vouch that Allah the Almighty has blessed him in many aspects of his life. He said the worry that he had with regards to paying this 1/10, Allah Ta'ala has removed that worry as well. And now he says, I have lived a life, I have never seen any financial difficulty through the blessing of Nizam-e Vasiyat. And he also says that it is his experience that the muttaqi, righteous person, as well as a person who spends in the way of Allah the Almighty, never goes around and asks for money. Allah Ta'ala in reality fulfills all of his needs. Jazakumullah. Jazakumullah Sanza. Next is the responsibilities of Musi'an. Fazl Ahmed Shah Sahib will present that. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My dear Musi'an brothers and Musiyat sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The topic of my presentation is responsibilities of Musis. Dear brothers and sisters, first of all, I would like to congratulate each and every one of you who accepted the Imam of the age and joined the spiritual system of Nizam-e Vasiyat and offering your financial sacrifices. So Allah Ta'ala may accept your great sacrifices and bless you for the best rewards of your sacrifices. Being a Musi, we have some responsibilities to be fulfilled. In this regard, our beloved Imam Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, may Allah be his helper, provided some instructions to Majlis-e Amla meeting Germany on December 15, 2012. He said, it is important for Musis that along with their Vasiyat, number 1, they should observe 5 daily prayers. Number 2, recite the Holy Quran. Number 3, listen to the sermons and act upon them. Number 4, study books of Promised Messiah ﷺ. Number 5, along with Vasiyat, they should demonstrate a higher standard of obedience of Nizam-e Jama'at. Number 6, humility should also be demonstrated. Number 7, concession is possible for Chanda Aam Pair, but Musi has no concession for Chanda Vasiyat. Musi's level of righteousness should be such that he should pay correct Chanda Vasiyat without any concession. Number 9, Musi'an should inculcate righteousness and pay Chanda on true income. Number 10, try to improve the righteousness of Musi'an. If righteousness will improve, then the income will be blessed, and that money will also be increased, inshallah. Dear brothers and sisters, there is another important responsibility to which I like to draw your kind attention, that is completion and submission of Schedule C or Jim form, that is called Declaration of Income and Due Chanda Vasiyat. As per Vasiyat rules, we have to submit Schedule C form to Markaz every year. For this, our Canada Vasiyat Office has introduced an online system from 2020 for the convenience of our respected Musi'an and Musi'at. So I humbly urge all my brothers and sisters to submit their Schedule C form themselves by using online system in future. Allah may enable us to act upon the instructions provided by our beloved Imam. Ameen.
میرے معزز موسیان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے موسیان کی ذمہ داریاں پر کچھ عرض کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بفضل الہی آپ کو امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہچاننے، قبول کرنے اور پھر آپ کی جاری کردہ روحانی اسکیم یعنی نظام وصیت میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ خدا تعالیٰ آپ کی ان تمام قربانیوں کو قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، بطور موسی ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ میں ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 15 دسمبر 2012 برموقع نیشنل مجلس عاملہ جرمنی کچھ ہدایات ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، موسیان کے لیے وصیت کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں بھی ضروری ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی ضروری ہے، خطبات سننا اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ وصیت کے ساتھ جماعت میں اطاعت کا اعلیٰ معیار کم کرنا بھی ضروری ہے، عاجزی کا اظہار بھی ضروری ہے۔ چندہ عام دینے کے لیے تو رعایت ہے، چندہ عام دینے والے کے لیے تو رعایت ہے، لیکن موسی کے لیے چندہ کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ ایک موسی کے تقویٰ کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو بہرحال بغیر کسی رعایت کے صحیح وصیت ادا کرنی چاہیے۔ موسیان تقویٰ پیدا کریں اور چندہ صحیح آمدنی پر دیں۔ موسیان کے تقویٰ کے معیار کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر تقویٰ بڑھائیں گے تو اس پیسہ میں برکت پڑے گی اور وہ پیسہ بھی بڑھ جائے گا۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، اس کے علاوہ ایک اور اہم امر کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، یعنی جیم فارم اسکیجول سی انکم اینڈ چندہ ڈکلیریشن۔ قواعد وصیت کے مطابق اس فارم کو مکمل کر کے مرکز بھجوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کینیڈا وصیت آفس نے آن لائن سسٹم کو متعارف کرایا ہے، جس کے ذریعہ آپ خود ہی یہ فارم مکمل کر کے مرکز بھجوا سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاکم اللہ حسن الجزا فضل شاہ صاحب۔ Now we are at the main speech of this Ijlas. I request Imtiaz Ahmed Sara Sahib. Oh, no. Okay, I'm sorry, just missed something. Now, Mansoor Ahmed Malik Sahib will present the guidance of Hazrat Khalifatul al-Masih II, Radiyallahu Ta'ala anhu, about Vasiyat. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصیت کے بارے میں ارشادات میں سے ایک اقتباس پیش کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں، تیسرے وصیت کا مسئلہ ہے، یہ خدا نے ہمارے لیے ایک نہایت ہی اہم چیز رکھی ہے اور اس ذریعے سے جنت کو ہمارے قریب کر دیا ہے۔ پس وہ لوگ جن کے دل میں ایمان اور اخلاص تو ہے مگر وصیت کے بارے میں سستی دکھلاتے ہیں، میں انہیں توجہ دلاتا ہوں کہ وہ وصیت کی طرف جلدی بڑھیں۔ انہی سستیوں کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض بڑے بڑے مخلص فوت ہو جاتے ہیں، ان کو آج کل کرتے کرتے موت آ جاتی ہے، پھر دل کڑتا ہے اور حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ بھی مخلصین کے ساتھ دفن کیے جاتے، مگر دفن نہیں کیے جا سکتے۔ سب کے دل ان کی موت پر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مخلص تھے اور اس قابل تھے کہ دوسرے مخلصین کے ساتھ دفن کیے جاتے، مگر ان کی ذرا سی غفلت اور ذرا سی سستی اس میں حائل ہو جاتی ہے۔ پھر 20 ہماری جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو 10ویں حصہ سے زیادہ چندہ دیتے ہیں، مگر وہ وصیت نہیں کرتے۔
ऐसे दोस्तों को भी चाहिए कि वसीयत कर दें, बल्कि ऐसे दोस्तों के लिए तो कोई मुश्किल है ही नहीं। फिर कई ऐसे हैं जो 5 पैसे या 6 पैसे फ़ी रुपया चंदा दे रहे होते हैं और सिर्फ दमड़ी या धेला उन्हें वसीयत से महरूम कर रहा होता है। गरज थोड़े थोड़े पैसों के फ़र्क से हमारी जमात के हज़ारों हज़ार आदमी वसीयत से महरूम हैं और जन्नत के करीब होते हुए उसमें दाखिल नहीं होते। हजूर का ये इरशाद अल-फज़ल 1 सितंबर 1922 से लिया गया है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु says, the third issue is of Vasiyat. Allah has made this a very important thing for us, and because of it, He has brought the paradise nearer to us. Thus, those people who have faith and sincerity in their heart but show laziness towards Vasiyat, I draw their attention that they should come towards Vasiyat soon. It is because of such laziness that we see many sincere people who pass away procrastinating signing up for Vasiyat. And then our hearts grieve and wish if such people would have been buried alongside other sincere people. But that cannot be done. Everyone feels in their heart that those people were indeed sincere and very much deserving that they should have been buried alongside sincere people who did Vasiyat. But a small overlook and laziness came in their way. Then there are plenty of people in our Jama'at who pay more than 1/10 of their income in chanda, but they do not do Vasiyat. Such friends must also do Vasiyat. In fact, it is not even difficult for such people to do Vasiyat. Then there are many who give 5 paisa and 6 paisa per rupee as chanda, and a very small amount is keeping them away from Vasiyat. Thus, just because of a very small difference, many thousand people in our Jama'at are deprived of Vasiyat and cannot enter paradise despite it being so much in their reach. Al-Fazl, September 1st, 1932. Jazakumullah jaza. Now I request respected Imtiaz Ahmed Sara Sahab to speak on the topic of Nizam-e Vasiyat and its blessings. Jazakumullah ta'ala asal jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. In 1905, Hazrat Aqtas Masih Maud al-Mahdi Mahood alayhi salatu wasalam started receiving revelations about his demise. He wrote Al-Vasiyat, the will. When the promised Messiah Imam Mahdi alayhi salam wrote this book, he sent the manuscript outside, and Khwaja Kamaluddin Sahib began to read it. As he was reading the will, Al-Vasiyah, reading some of its parts and passages, he was overcome with emotions and admiration and praise for this scheme. And he proclaimed, "Praise to you, O Mirza, you have made firm the foundations of Ahmadiyyat."
When narrating this incident, Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu writes that Khwaja Sahib realized the greatness of this scheme, but only to an extent. And he said, a careful study of Al-Vasiyat compels one to exclaim, "Praise to you, O Mirza, you have made firm the foundations of Islam, and you have made firm the foundations of humanity." In this booklet, Al-Vasiyah, there are two kinds of glad tidings given. The first is the establishment of Khilafat after the demise of the promised Messiah, Imam Mahdi alayhi salam. And the second is glad tiding that is given here is the establishment of the Nizam-e-Vasiyat for the sake of propagation of Islam. As part of Nizam-e-Vasiyat, the promised Messiah, Imam Mahdi alayhi salam, also allocated a piece of land to be used as a graveyard for the burial of those who become part of this Nizam. And he named it Bahishti Maqbara, or heavenly graveyard, based on a vision. Through the promised Messiah, Imam Mahdi alayhi salam, Allah the Almighty has established the system of Vasiyat in the Jama'at. Vasiyat indeed is a great institution and has many blessings. The purpose of Vasiyat is that among the members of Jama'at, there should be a group of members who fulfill its obligations in view of the teachings of Islam with such diligence and sacrifice that it should become clearly distinguishable from others. Vasiyat does not merely mean, as you've heard, that to sacrifice 1/10 of your income or property. Rather, one has to bring about a pious and pure change in oneself. As a matter of fact, it is a system which lifts man from the depths of the earth and elevates him to the heights of heavens. So this is the blessing of Nizam-e-Vasiyat. In other words, the scheme is not about financial sacrifice. It's not about paying 1/10 or more of your income or your property. It establishes within itself the whole social and economic system of Islam. It establishes a system through which the needs of human being will be taken care of. When this system reaches its maturity, it will abolish all distress and needs by providing for the needs of all individuals. In the words of Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu, he says, and I quote, "An orphan will not have to beg, nor will a widow have to ask for charity, nor a needy person to suffer anxiety. The system will be mother to the children, a father to the youth, and will afford security to women. Under this system, not by means of compulsion or coercion, but out of real affection and goodwill, a brother will be eager to help his brother, nor will such sacrifice be in vain. Every giver will be recompensed many times by Allah the Almighty. The rich will not suffer loss, nor will the poor suffer privation. Nation will not fight against nation, nor the class will contend against class. The system will put everyone under an obligation." Dear brothers and sisters and elders, these are the blessings of this beautiful Nizam. The fact of the matter is that the Nizam-e-Vasiyat is actually the foundation of a new world order. All those who become part of this Nizam are actually placing the building blocks of a new world order. In the famous words of Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu, the time will soon come when the world will cry out for a new world order. From every quarter,
Voices shall be raised announcing new order. Russia will claim to give a new world order. India will put forward a new order. Germany and Italy will announce a new order. America will proclaim a new order. At that time, a successor of the promised Messiah ﷺ would announce from Qadian the new world order has already been set out in Al-Vasiyat. If the world desires to proceed along the path of peace and prosperity, the only way is to put into effect the new order set out in Al-Vasiyat. In short, the foundation of new order was not laid in Russia in 1910, nor will they be laid in future in Europe after present war. As a matter of fact, the foundation of new order, which is designed to bring comfort to the whole world and prosperity to every human being individually, and at the same time to safeguard the true faith, was laid down in 1905 in Qadian. The world needs no other new order. So these are the blessings of this beautiful Nizam, and time is soon approaching by the grace of Allah the Almighty when the words of Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu will be fulfilled. As we see, the world is rapidly moving towards that, and our beloved Imam Sayyidina Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz is guiding us towards that. So therefore it is an honor and a privilege to be part of this great scheme. Those of us who become part of this scheme are offered congratulations by Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu, as you have heard in the excerpt presented by Mansoor Malik Sahib, that they will become the recipient of blessings of Allah the Almighty and of a promise of paradise in this verse, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. That surely Allah has purchased of the believers their persons and their property in return for the garden they shall have. Furthermore, other blessings of this blessed Nizam is the prayers that are attached with this blessed scheme. All those who are part of this blessed scheme also become the recipient of the prayers rendered by the promised Messiah Imam Mahdi alayhi salam. So in the words of Hazrat Masih Maud alayhi salam, Hazur prays, and I pray that God may bless it, and He may make this very piece of land the Bahishti Maqbara, and make it the resting place of such members of my Jama'at who are pure of heart and who have in reality give precedence to faith over the world, and who have renounced the love of the world, and who have submitted themselves to the will of God and have brought about in themselves a holy change, like the companions of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, have set the examples of faithfulness and truthfulness. Ameen, O Lord of the world. I pray again, O all-powerful God of mine, make this piece of land fit for the graves of those of my Jama'at who are pure of heart and who have in reality become yours, and in their deeds there is no adulteration of worldliness. May Allah the Exalted enable all Musi'an to fulfill their responsibilities to the fullest, and may Allah Ta'ala also enable those who have not joined this blessed Nizam of Vasiyat to seriously consider it and become part of this blessed Nizam. अब इख्तिसार से मैं उर्दू में एक इसका खुलासा बयान कर देता हूँ। शुरू में मैंने कुरान करीम की आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 111 की तिलावत की। 1905 में हज़रत अक़दस मसीह मौऊद महदी माहूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके विसाल के बारे में इल्हाम अल्लाह ताला की तरफ से होने शुरू हुए, तो उस वक़्त हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक रिसाला तहरीर फरमाया जिसका नाम रिसाला अल-वसीयत के नाम से जमात में जाना जाता है।
تو جب رسالہ الوصیت کو حضور نے تحریر فرما لیا تو باہر بھیجا تو خواجہ کمال الدین صاحب نے اس کو دیکھنا شروع کیا، اور جب وہ کچھ حصے پڑھتے جاتے تو ان کا اتنا وہ اس سے امپریس ہوئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ واہ او مرزا کا احمدیت دیاں جڑاں لگا دیتیاں نے، یعنی واہ او مرزا تو نے احمدیت کی جڑوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی نظر نے بے شک اس حسن سلوک کو ایک حد تک سمجھا، مگر پھر بھی پورا نہیں سمجھا۔ در حقیقت وصیت کو غور سے پڑھنے سے یوں پڑھا جائے تو یوں کہنا پڑتا ہے کہ واہ مرزا تو نے اسلام کی جڑیں مضبوط کر دیں، واہ مرزا تو نے انسانیت کی جڑیں ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیں۔ تو رسالہ الوصیت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 2 قسم کی بشارتیں دی ہیں۔ ایک بشارت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وصال کے بعد مومنین کی جماعت میں خلافت قائم کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا ہوا۔ اور دوسری بشارت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نظام وصیت کو قائم فرمائے گا۔ تو اس کے سلسلے میں یہ بھی جاننا چاہیے، جس طرح کہ آپ کے سامنے اقتباس بھی پڑھے گئے ہیں، کہ صرف اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 1/10 اپنی انکم کا دیا جائے یا اپنی جائیداد کا دیا جائے یا اس سے زیادہ، بلکہ اس کا مقصد بہت زیادہ اس سے اونچا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا ہو، ایک روحانیت اس میں قائم ہو، خدا تعالیٰ سے تعلق قائم ہو، اس میں تقوی پیدا ہو۔ تو یہ تمام غرض ہیں، اغراض ہیں نظام وصیت کی، اور اس کی یہ ایک برکات میں سے بہت سی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک پاک تبدیلی رونما ہوتی ہے نظام وصیت کے اندر شامل ہونے سے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ اس کی برکات کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، جب وصیت کا نظام مکمل ہوگا تو صرف تبلیغ ہی اس سے نہ ہوگی، بلکہ اسلام کے منشا کے ماتحت ہر فرد بشر کی ضرورت کو اس سے پورا کیا جائے گا، اور دکھ اور تنگی کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یتیم بھیک نہ مانگے گا، بیوہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گی، بے سامان پریشان نہ پھرے گا، کیونکہ وصیت بچوں کی ماں ہوگی، جوانوں کی باپ ہوگی، عورتوں کا سہاگ ہوگی، اور جبر کے وقت کے بغیر محبت اور دلی خوشی کے ساتھ بھائی کی اس کے ذریعے سے مدد کرے گا، اور اس کا دینا بھی بے بدلہ نہ ہوگا، بلکہ ہر دینے والا خدا تعالیٰ سے بہتر بدلہ پائے گا۔ پھر حضور اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ امیر سے نہ لڑے گا، اور نہ قوم سے لڑے گی، بلکہ اس کا احسان سب دنیا پر وسیع ہوگا۔ پھر فرمایا کہ قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب دنیا چلا کر کہے گی کہ ہمیں ایک نظام کی ضرورت ہے، تب چاروں طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی کہ آؤ ہم تمہارے سامنے ایک نیا نظام پیش کرتے ہیں۔ روس کہے گا کہ آؤ میں تم کو نیا نظام دیتا ہوں، ہندوستان کہے گا کہ آؤ میں تم کو نیا نظام دیتا ہوں، جرمنی اور اٹلی کہے گا کہ آؤ میں تم کو ایک نظام دیتا ہوں، امریکہ کہے گا کہ آؤ میں تم کو ایک نیا نظام دیتا ہوں۔ اس وقت میرا قائم مقام قادیان سے کہے گا کہ نیا نظام الوصیت میں موجود ہے، اگر دنیا فلاح و بہبود کے راستے پر چلنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریق ہے کہ وہ یہ ہے کہ الوصیت کے پیش کردہ نظام کو دنیا میں جاری کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں غرض نظام نو کی بنیاد 1910 میں روس میں نہیں رکھی گئی، نہ وہ آئندہ کسی سال میں موجودہ جنگ کے بعد یورپ میں رکھی جائے گی، بلکہ دنیا کو آرام دینے والے ہر فرد بشر کی زندگی کو آسودہ بنانے والے اور ساتھ ہی دین کی حفاظت کرنے والے نظام نو کی بنیاد 1905 میں قادیان میں رکھی جا چکی ہے۔ اب دنیا کو کسی نظام نو کی ضرورت نہیں۔ آج کل بھی جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، بہت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور انور اللہ تعالیٰ بن عزیز کی اس بارے میں بھی ہمیں بہت ساری جو ہدایات ہیں وہ بھی مل رہی ہیں۔ تو اس نظام کی بہت ساری برکتوں میں سے ایک یہ بھی برکت ہے کہ اس کے ذریعے سے
جو قومیں ہیں اور دنیا کا جو امن ہے وہ وابستہ ہے. اور اس کی اور برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کی گئی دعائیں ہیں وہ موسیان کے حق میں قبول ہوتی ہیں. میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس پر ختم کرتا ہوں. حضور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حضور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے، اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھلایا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Jazakum Allah khairan jazaa, Rabbi Sahib. Before we conclude this session with silent prayer, I want to just make humble request for to all the members that mosque is fully open now. So please try to offer your daily prayers in the mosque. میں نے عرض کیا ہے کہ مسجد باب جماعت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد اب مکمل پورے طور پہ کھل چکی ہے، تو برائے کرم آپ نمازیں کوشش کریں کہ اپنی نمازیں گھر کی بجائے مسجد میں ادا کریں. اب آئے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نظام وصیت جو ہم سے توقعات کرتا ہے ہمیں اس پہ پورا کرنے والا بنائے اور ہم اس پہ مینوان عمل کرنے والے ہوں. آئیے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. آمین. Allah